289ویں رات۔ شہرزاد نے کہا۔ جب سنار نے جواب دیا کہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے خدا ناراض ہو، اور جب اس کی بیوی نے کہا کہ اگر اس نے سچ سچ نہ بتایا تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور پھر نہ وہ اسے دیکھے گی اور نہ وہ اسے دیکھ سکے گا، تو اب شہرزاد نے کہا کہ جب اس سنار کی بیوی نے اس سے کہا کہ اگر وہ اسے سچ سچ نہ بتائے گا کہ اس نے ایسا کون سا کام کیا ہے جو خدا کی ناراضگی کا باعث بنا، تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور پھر نہ وہ اس کا منہ دیکھے گی اور نہ وہ اس کا منہ دیکھ سکے گا، تو شوہر نے کہا کہ اچھا، جو کچھ میں نے کیا ہے تجھ سے سچ سچ بیان کرتا ہوں، سن۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ روز قبل میں اپنی دکان میں دستور کے موافق بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت نقاب ڈالے میرے پاس آئی اور مجھے 10,000 درم دے کر کہا کہ میرے لیے سونے کے کنگن بنا دے۔ میں نے اس سے رقم لے لی اور اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ فلانے دن آ کر اپنے کنگن لے جائے، اور میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور وہ چلی گئی۔ اب میں نے مقررہ دن سے پہلے ہی اس کی خواہش کے مطابق کنگن بنا دیے اور اس کے لیے ایک طرف رکھ چھوڑے، تاکہ جب وہ آئے تو میں اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں۔ جب مقررہ دن، جو کہ آج کا دن تھا، تو وہ آئی اور اس نے مجھ سے اپنے کنگنوں کا مطالبہ کیا، اور میں نے وہ کنگن نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ جو ہی میں نے کنگن اس کے سامنے رکھے تو اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے بڑھا دیا، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے کنگن پہنا دے۔ جب اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے بڑھایا تو میں نے وہ کنگن لیے اور اسے پہنا دیے، لیکن جب میں نے اس کے گورے گورے ہاتھ اور پیاری پیاری کلائیاں دیکھیں تو میں دنگ ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خوب دبایا۔ جب اس کی بیوی نے اس کی واردات سنی تو اس نے کہا، اللہ اکبر، یہ تو نے کیوں کیا؟ اور پھر اس نے اس کو بتایا کہ تیری اسی حرکت کی وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آج سکے نے، جو ہمارے ہاں 30 سال سے آتا جاتا ہے اور جس نے آج تک کوئی خیانت نہیں کی، اس نے میرے ساتھ وہی حرکت کی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ اس نے کیا حرکت کی؟ بیوی نے بتایا کہ جس طرح تو نے آج اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، اسی طرح جب میں اپنے کام میں مصروف تھی تو وہ سکہ میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور اسے خوب دبایا۔ جب شوہر نے اپنی بیوی کی بات سنی تو اس نے کہا کہ میں خدا سے مغفرت کا طالب ہوں اور جو کچھ کیا ہے اس سے توبہ کرتا ہوں، تو بھی میرے لیے خدا سے معافی مانگ۔ بیوی نے کہا کہ خدا ہم سب کو اور بالخصوص تجھے معاف کرے اور تجھے زندگی میں چین اور اطمینان نصیب کرے۔ دوسرے دن جب روشن سورج نکلا اور سکہ آیا تو وہ عورت کے قدموں پر گر پڑا اور زمین پر لوٹنے لگا، بڑی معذرت کی اور اپنے کل کے کیے پر بہت پشیمان ہوا اور کہنے لگا کہ اے میری آقا، جو کچھ شیطان نے بہکا کر مجھ سے کرایا اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اب اس عورت نے جواب دیا کہ تو اطمینان رکھ، کیونکہ کل جو تو نے جرم کیا تھا وہ تو نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ اس کا سبب میرے شوہر کا وہ فعل تھا جو اس نے دکان میں کیا تھا۔ خدا نے اس کا بدلہ اسے اسی دنیا میں دے دیا۔ دوسرے دن جب رات ہوئی اور سنار اپنی دکان سے واپس گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے اس دن کا ماجرا بیان کیا جو اسے سکے کے ساتھ پیش آیا تھا، یعنی اپنے کیے کی معافی مانگی اور نہایت پشیمان ہوا۔ تو شوہر بولا، بے شک گناہ کے بدلے گناہ، اگر میں زیادہ کرتا تو سکہ بھی زیادہ کرتا۔ اس کے بعد یہ جملہ لوگوں میں ضرب المثل ہو گیا کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ظاہر و باطن یکساں رہے، اور اگر شوہر کی استطاعت زیادہ نہ ہو تو بیوی کم پر قناعت کرے اور سچے اور سیدھے لوگوں کے راستے پر چلے، تاکہ اس کا حشر نیک اور سچے بزرگوں کے ساتھ ہو۔ اب شہرزاد نے کہا کہ اے بادشاہ،
اگر تو اجازت دے تو میں تجھے بادشاہ خسرو، اس کی بیوی شیریں اور ایک ماہی گیر کی دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا، عجم کے بادشاہ خسرو کو مچھلی بہت پسند تھی۔ ایک روز وہ اپنی بیوی شیریں کے ساتھ محل میں بیٹھا تھا کہ ایک ماہی گیر آیا جس کے پاس ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ اس ماہی گیر نے وہ مچھلی بادشاہ خسرو کی خدمت میں پیش کی۔ جب بادشاہ خسرو نے اتنی بڑی مچھلی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اس ماہی گیر کو 4000 درہم دے دے۔ خزانچی نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی اور اسے 4000 درہم دے دیے، اور وہ ماہی گیر درہموں کی تھیلی لے کر چل دیا اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب شیریں نے خسرو سے کہا کہ یہ تو نے بہت برا کیا۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ شیریں نے کہا کہ اگر اس کے بعد تو نے اپنے مصاحبوں میں سے کسی کو اتنا ہی انعام دیا جو تو نے ماہی گیر کو مچھلی کے بدلے دیا ہے تو وہ اسے حقیر سمجھے گا اور کہے گا کہ بادشاہ نے مجھے اتنا ہی دیا ہے جتنا کہ ماہی گیر کو دیا تھا، اور اگر تو کسی کو اس سے کم دے گا تو اسے اس بات کا دکھ ہوگا کہ بادشاہ نے میری ذلت کی اور مجھے ماہی گیر سے بھی کم دیا۔ جب خسرو نے اس کی بات سنی تو اس نے کہا کہ تو سچ کہتی ہے، لیکن ایک بادشاہ کے لیے یہ بھی بری بات ہے کہ دیکھ کر واپس لے لے۔ اب جو ہوا سو ہوا، اب اسے جانے دے۔ شیریں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں تجھے ایک ترکیب بتاتی ہوں کہ جس سے تو اپنا دیا ہوا انعام اس سے واپس لے لے گا۔ خسرو نے پوچھا کہ وہ ترکیب کیا ہے؟ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔